السلام علیکم ناظرین، KBN کے نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ بجٹ اجلاس تلنگانہ کی ترقی ملک بھر کے لیے مثالی۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے آغاز پر اراکین و اسمبلی و کونسل سے مشترکہ طور پر خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا، تلنگانہ کی شمولیاتی اور جامع ترقی ملک کے لیے مثال ہے۔ ریاست ہر محاذ پر ترقی کر رہی۔ بجٹ اجلاس کا انعقاد گورنر کی آمد پر روایتی استقبال۔ سادہ نشین تلنگانہ قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی، اسپیکر اسمبلی پوچارام سنواس اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے گورنر کا کیا استقبال۔ تمام ارکان نے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر گورنر کا کیا استقبال۔ بجٹ اجلاس گورنر کی تقریر کے 20 صفحات پر مشتمل کتابچے میں اقلیتی بہبود کے لیے صرف 2 پیراگراف۔ گورنر کی تقریر نے ایک بات کو ظاہر کر دیا کہ ریاستی حکومت کی اقلیتوں کی ترقی سے متعلق تمام دعوے جھوٹے اور گمراہ کن۔ حکومت کے پاس سوائے ٹمبریس اسکولز اور رمضان کی دعوتیں دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ معروف فلم ڈائریکٹر وشوناتھ چل بسے۔ وشوناتھ کافی عرصے سے بیمار تھے اور بزرگی سے متعلق مسائل تھے۔ وشوناتھ نے دیر رات ایک نجی اسپتال میں آخری سانس لی۔ وشوناتھ جو کلاتپسوی کے نام سے مشہور ہیں۔ گروپ 4 کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے امتحانات کی تاریخ کا اعلان۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 4 کی جائیدادوں پر تقررات کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ دہلی شراب اسکیم، دوسری چارج شیٹ میں بھی کویتا کا نام شامل۔ ED عہدیداروں نے بتایا، دہلی کی اوبرائے ہوٹل میں منعقدہ اجلاس میں بھی کویتا نے کی تھی شرکت۔ جملہ 17 افراد کے خلاف ED کی جانب سے چارج شیٹ میں ناموں کو شامل کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کی نئی سیکریٹریٹ کی عمارت میں آگ لگ گئی، جس کا عنقریب افتتاح عمل میں آنے والا ہے۔ عمارت کی پہلی منزل پر آگ لگنے کا واقعہ رات دیر گئے پیش آیا اور چھت پر دھواں پھیل گیا۔ بیف کھا چکے افراد کو بھی ہندوازم میں واپس لانا ممکن۔ RSS لیڈر نے جے پور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہندو اصطلاح ہمارے دستور اور ملک میں پہلے ہی شامل ہو چکی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت، ہندو ہونا ایک شناخت اور ایک کلچر ہے جس سے لوگ وابستہ ہیں۔ رام مندر کمپلیکس کو دھماکے سے اڑا دینے کی دھمکی۔ یہ اطلاع موصول ہوتے ہی پولیس نے ضلع کے مختلف مقامات پر تعینات تمام ارکان عملے کو چوکس ہو جانے کی دی ہدایت۔ رام جنم بھومی پولیس اسٹیشن کے SHO سنجیو کمار سنگھ نے کہا، انہوں نے ایک کیس درج کر لیا اور انکوائری کی جا رہی۔ وزیراعظم نریندر مودی کے بیرونی دوروں پر 22 کروڑ روپے خرچ۔ مرکزی مملکتی وزیر خارجہ وی مرلی دھرن نے راجیہ سبھا میں پوچھے گئے سوال کا تحریری جواب دیتے ہوئے کہا کہ صدر جمہوریہ نے 2019 کے بعد سے 8 بیرونی دورے کیے ہیں اور ان دوروں پر خرچ کی گئی رقم زائد از 6 کروڑ 24 لاکھ روپے تھی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی ملک کے لیے قابل رشک ہے۔ آج ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے آغاز پر اراکین اسمبلی و کونسل سے مشترکہ طور پر خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ تلنگانہ کی شمولیاتی اور جامع ترقی ملک کے لیے مثال ہے۔ ریاست ہر محاذ پر ترقی کر رہی۔ ریاست کی ترقی عوام کی دعاؤں اور چیف منسٹر کے ماہرانہ تنظیم، نظم و نسق، عوامی نمائندوں کی سخت محنت اور سرکاری ملازمین کی بھرپور وابستگی کا نتیجہ ہے۔ گورنر نے کہا کہ ایک دور تھا جب نئی ریاست برقی کٹوتی کی وجہ سے تاریکی سے متاثر تھی، مگر حکومت کی کوششوں اور سخت جدوجہد کے نتیجے میں برقی بحران پر قابو پایا گیا اور آج ہر شعبے کو مسلسل 24 گھنٹے برقی سربراہ کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک وہ دور بھی تھا جب زرعی شعبہ پریشان کن حالات سے گزر رہا تھا، مگر حکومت کے بہترین اقدام، آبپاشی کو دی گئی اہمیت کی وجہ سے تلنگانہ اجناس کا گودام بن گیا۔ ریاست کا کسان خوشحال ہے۔ دیہات جو کبھی غربت اور زبوحالی کی تصویر تھے، ان کی صورتحال بدل چکی ہے۔ ہر گھر میں
میں برقی انٹرنیٹ اور صاف پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا۔ حکومت کے مواقف سرمایہ کار پالیسی کی وجہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں سرکردہ کمپنیوں اور بین الاقوامی اداروں نے ریاست کو اپنا مرکز بنانے کا فیصلہ کیا۔ نامور فلم ڈائریکٹر اور اسکرین رائٹر اور اداکار کاسینا دھونی وشوناتھ کا رات بزرگی سے متعلق بیماریوں کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 92 برس تھی۔ خاندانی ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق وشوناتھ کافی عرصے سے بیمار تھے اور بزرگی سے متعلق مسائل تھے۔ وشوناتھ نے دیر رات ایک نجی اسپتال میں آخری سانس لی۔ وشوناتھ جو کلاتپسوی کے نام سے مشہور ہیں، فروری 1930 میں آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع کے ریپلے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے شنکرا بھارنم، ساگر سنگم، سواتی میتھیم اور سورنا کملم جیسی مشہور فلموں کی ہدایت کاری کر کے مقبولیت حاصل کی۔ تیلگو سینما کے علاوہ انہوں نے تمل اور ہندی فلموں میں بھی کافی مقبولیت حاصل کی۔ وہ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازے جانے والے 48ویں شخص تھے۔ یہ ایوارڈ ہندوستانی سینما کا سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ انہیں 2017 میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 4 کی جائیدادوں پر تقررات کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ جاری کردہ اطلاع کے مطابق 1 جولائی کو ریاست بھر میں گروپ 4 امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ 1 جولائی کو 10 بجے دن تا دوپہر 12:30 بجے تک پیپر 1 اور دوپہر 2:30 بجے سے شام 5 بجے تک پیپر 2 کا امتحان منعقد ہوگا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ریاست بھر میں گروپ 4 کی ملازمتوں کے لیے 9 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے درخواستیں داخل کی ہیں۔ امتحان کا انعقاد ریاست کے تمام 33 اضلاع میں لایا جائے گا۔ امتحان اردو، انگلش اور تیلگو زبان میں منعقد ہوں گے۔ ریاست بھر میں مختلف سرکاری محکموں میں 8000 سے زیادہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے گروپ 4 امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن کی تقریر سے ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس 2023-24 کا آغاز ہوا۔ گورنر کی تقریر کو سرکاری نظریہ مانا جاتا ہے۔ گورنر نے اپنی تقریر مختلف امور پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تقریباً 20 صفحات پر تیار کردہ کتابچہ پڑھ کر سنایا۔ اقلیتوں کی ترقی پر بھی روشنی ڈالی، مگر حیرت کی بات یہ رہی کہ اقلیتوں کی ترقی کو ریزیڈینشل اسکولز اور رمضان اور کرسمس تحائف تک محدود رکھا گیا۔ 20 صفحات پر مشتمل کتابچے میں اقلیتی بہبود کے لیے صرف 2 پیراگراف مختص کیے گئے۔ گورنر کی تقریر نے ایک بات کو ظاہر کر دیا کہ ریاستی حکومت کی اقلیتوں کی ترقی سے متعلق تمام دعوے جھوٹے اور گمراہ کن ہیں۔ حکومت کے پاس سوائے ٹمرز اسکولز اور رمضان کی دعوتیں دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ گورنر جو اپنی بے باکی کے لیے مشہور ہیں، اپنے خطبے کے ذریعے حکومت کی خلائی کھول دی ہے۔ اقلیتیں گورنر کی حقیقت پسندی اور بے باکی کے قائل ہیں اور ان کی حقیقت پسندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شبیر علی، کانگریس لیڈر و سابق وزیر انجن کمار یادو، تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور ملو روی، سابق رکن پارلیمنٹ اور کانگریس کے دیگر سینئر لیڈروں کو گاندھی بھون کے پاس سے تلنگانہ پولیس نے گرفتار کر لیا اور انہیں پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ بھینسا کے قریب گڑناواگو پروجیکٹ علاقے میں TSSP 2nd بٹالین کے سب ہیڈ کوارٹر کے لیے بیرکس کی تعمیر کا ضلع نرمل SP پروین کمار نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر بھینسا ASP کانتی لال پٹیل، IPS ٹاؤن سرکل انسپکٹر پروین کمار، رورل سرکل انسپکٹر چندر شیکھر، TSSP 2nd بٹالین اسسٹنٹ کمانڈنٹ MJ رام کے علاوہ سب انسپکٹران درشن سنواس شیوا اور دیگر بھی موجود تھے۔ عام آدمی پارٹی تلنگانہ ریاستی کور کمیٹی نے ریاستی پارٹی دفتر میں پارٹی عہدیداروں کی ایک ہنگامی میٹنگ منعقد کی، جس میں ریاستی کور کمیٹی کے ارکان ڈاکٹر دیدی سدھاکر، شوبھن بابو بھوکیا، ڈاکٹر انصاری اور عام آدمی پارٹی کے 17 لوک سبھا حلقوں کے کنوینر، ریاستی عہدیدار، ریاستی تعدیبی کمیٹی اور پارٹی کے ریاستی PRO نے شرکت کی۔ سب سے پہلے ریاستی کور کمیٹی کے ارکان ڈاکٹر دیدی سدھاکر نے میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ عام آدمی پارٹی
پارٹی شاخ کے قومی کنوینر دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کو ان کی قیادت پر پورا بھروسہ ہے۔ ریاستی کور کمیٹی، ریاستی لوک سبھا حلقہ جات کے کنوینر، ریاستی کور کمیٹی حکام، ریاستی تعدیبی کمیٹی اور دیگر نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ریاست تلنگانہ کے 17 لوک سبھا حلقوں میں عام آدمی پارٹی کی ادارہ جاتی مضبوطی کی تشکیل کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں اسکولوں میں چار دیواری نہیں، طلبہ کو یونیفارم دینے کے لیے پیسے نہیں، لیکن سیکریٹریٹ کو چیف منسٹر اور ایم ایل اے کے لیے 1200 کروڑ کی رقم کیسے ملی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سینکڑوں گز کے پرتعیش ڈائننگ ہال کی تعمیر کے لیے عوامی فنڈز کا استعمال اور غلط استعمال کیا جا رہا۔ سنگاریڈی ضلع کے حلقہ اندول سے تعلق رکھنے والے سی پی ایم پارٹی کے سابق ریاستی قائدین اور سہسم سوچند سنستھا کے چیئرمین مپرم پرکاش ریاستی بی ایس پی دفتر میں اپنے 100 کے قریب پیروکاروں کے ساتھ کھنڈوا پہن کر پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے کہا کہ بہوجن سماج پارٹی کے بانی کانشی رام اور قومی صدر مایاوتی کے پاس کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے۔ انہوں نے غریبوں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا ہے اور غیر قانونی مقدمات درج کر کے لوگوں کو جیل بھیجنے کی ان کی کوئی تاریخ نہیں رہی ہے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری دتاتریہ ہوسابالے نے آج کہا کہ جو لوگ بیف استعمال کر چکے ہیں انہیں بھی ہندوازم میں دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے۔ آر ایس ایس لیڈر نے جے پور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہندو اصطلاح ہمارے دوستوں، دستور اور ملک میں پہلے ہی شامل ہو چکی ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ہندو ہونا ایک شناخت اور ایک کلچر ہے جس سے لوگ وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوالکر نے ہندو کی ٹھیک تعریف نہیں بتائی۔ ویر ساورکر نے اپنی تحریروں میں کہا ہے کہ جو لوگ دریائے سندھ تک کی زمین کو اپنی سمجھتے ہیں وہ لوگ ہندو ہیں۔ ہوسابالے نے گوالکر کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ ہم ان لوگوں پر اپنے دروازے بند نہیں کر سکتے جو اپنا مذہب تبدیل کر کے دیگر مذاہب میں شامل ہو چکے ہیں۔ گوالکر جی نے کہا تھا کہ انہیں دوبارہ ہندوازم میں واپس لایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کے دباؤ کے تحت بیف کھا لیا ہو، اس کے باوجود ہم ان پر اپنے دروازے بند نہیں کر سکتے۔ انہیں ہندوازم میں دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے۔ وہ ہمارے وچار نہیں ہیں۔ جن کے پوروج ہندو ہیں وہ ہندو ہیں۔ جو سویم کو ہندو مانتا ہے وہ ہندو ہے۔ اور تیسرا بھی ایک ہے، ہم جن کو ہندو کہتے ہیں وہ ہندو ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے سرل ڈھنگ سے بتا دیا۔ اس لیے بھارت میں ہندو سماج کے سنگٹن کے بارے میں سوچتے تو کیوں کمیونل ہیں، سامپردائک ہیں، آپ ایک حصے کو کر رہے ہیں۔ ایسے نے کہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ مسلم دھرم، عیسائی دھرم، ہندو دھرم وغیرہ یہ الگ الگ دھرم ایک ہی ہے۔ اسی کو مانو دھرم ہی کہا بھارت میں۔ ایسے کہنے والے لوگ ہندو تھے، اس لیے اس کو ہندو دھرم کا وچار سے مضبوط، سنگٹن کے کاریہ سے سدھڑ اور نئے باتوں کو سمجھ کر اس کو بھارت کے ہت میں کیسے۔ مشرقی ایشیائی ملک میانمار کی ریاستی انتظامی کونسل نے 4 جنوبی علاقوں کے 37 شہروں اور 4 ریاستوں میں مارشل لاء کا اعلان کیا ہے۔ کونسل کی طرف سے جاری کیے گئے احکامات کے مطابق 37 شہر سونگینگ ریجن سے 11، چین ریاست سے 7، میگوے اور بارگو ریجن سے 5، کیا ریاست سے 4، نتھنیائی ریجن اور کائین اور مون ریاست سے بلا ترتیب 2 ہیں۔ کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کونسل نے متعلقہ فوجی کمانڈ کے کمانڈروں کو سیکیورٹی، قانون کی حکمرانی اور امن برقرار رکھنے کے لیے انتظامی اور عدالتی اختیارات دیے ہیں۔ یہ قدم ملک کی جانب سے ہنگامی حالت میں مزید 6 مہینے کی توسیع کے ایک دن بعد سامنے آیا۔ فی الحال بس اتنا ہی۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ بجٹ اجلاس تلنگانہ کی ترقی ملک بھر کے لیے مثالی۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے آغاز پر اراکین و اسمبلی و کونسل سے مشترکہ طور پر خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا، تلنگانہ کی شمولیاتی اور جامع ترقی ملک کے لیے مثال ہے۔ ریاست ہر محاذ پر ترقی کر رہی۔
बजट इजलास का इनेकाद, गवर्नर की आमद पर रिवायती इस्तकबाल, सदरनशीन तेलंगाना कानून कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर का किया इस्तकबाल। तमाम अरकान ने अपनी निशस्तों से खड़े होकर गवर्नर का किया इस्तकबाल। बजट इजलास, गवर्नर की तकरीर के 20 सफ़हात पर मुश्तमिल किताबचे में अक़लियती बहबूद के लिए सिर्फ 2 पैराग्राफ। गवर्नर की तकरीर ने एक बात को जाहिर कर दिया कि रियासती हुकूमत की अक़लियतों की तरक्की से मुतल्लिक़ तमाम दावे झूठे और गुमराहकुन। हुकूमत के पास सिवाय टिमरेस स्कूल्स और रमजान की दावतें दिखाने के अलावा कुछ नहीं। मारूफ फिल्म डायरेक्टर विश्वनाथ चल बसे। विश्वनाथ काफी अरसे से बीमार थे और बुजुर्गी से मुतल्लिक मसाइल थे। विश्वनाथ ने देर रात एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। विश्वनाथ जो तलात पसवी के नाम से मशहूर हैं। ग्रुप 4 की जायदादों पर तक़र्रात के लिए इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 4 की जायदादों पर तक़र्रात के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया। दिल्ली शराब स्कैम, दूसरी चार्जशीट में भी कविता का नाम शामिल। ईडी ओहदेदारों ने बताया दिल्ली की ओबराय होटल में मुनक़िदा इजलास में भी कविता ने की थी शिरकत। जुमला 17 अफराद के खिलाफ ईडी की जानिब से चार्जशीट में नामों को शामिल किया गया। रियासत तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट की इमारत में आग लग गई, जिसका अनक़रीब इफ्तिताह अमल में आने वाला है। इमारत की पहली मंजिल पर आग लगने का वाक़या रात देर गए पेश आया और छत पर धुआं फैल गया। बीफ खा चुके अफराद को भी हिंदुइज्म में वापस लाना मुमकिन। आरएसएस लीडर ने जयपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हिंदू इस्तिलाह हमारे दस्तूर और मुल्क में पहले ही शामिल हो चुकी है। ये एक तारीख़ी हकीकत। हिंदू होना एक शनाख्त और एक कल्चर है जिससे लोग वाबस्ता हैं। राम मंदिर कॉम्प्लेक्स को धमाके से उड़ा देने की धमकी। ये इत्तला मौसूल होते ही पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात तमाम अरकान अमले को चौकस हो जाने की दी हिदायत। राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन के SHO संजीव कुमार सिंह ने कहा, उन्होंने एक केस दर्ज कर लिया और इंक्वायरी की जा रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरों पर 22 करोड़ रुपए खर्च। मरकजी ममलिकती वज़ीर ख़ारिजा वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए कहा कि सदर जमहूरिया ने 2019 के बाद से 8 बैरूनी दौरे किए हैं और इन दौरों पर खर्च की गई रकम ज़ायद 6 करोड़ 24 लाख रुपए थी। इसी के साथ KBN न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।